پنجاب میں تو بہت سارے علماء تھے. میرے والد صاحب تھے، شاہ جی تھے، حضرت شیخ القرآن تھے، حضرت قاضی شمس الدین، حضرت قاضی نور محمد، مولانا عبد الغنی، مولانا سجاد بخاری، بڑے بڑے علماء حضرت صاحب کے شاگردوں میں تھے. اور خیبر پختونخوا میں تو وہ اکیلے تھے، مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں سارے علماء نے مل کر شاید اتنی کامیابی نہ سمیٹی ہو جتنی خیبر پختونخوا میں اکیلے مولانا طاہر صاحب نے سمیٹی. یعنی یہ اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن بدل کے رکھ دی، تبدیلی لے کے آئے، قرآن کی طرف موڑا لوگوں کو، عوام کو، ریڑھی چلانے والے، چھابڑی میں سودے بیچنے والے، گاڑیاں چلانے والے، ڈاٹسن کے ڈرائیور، انہیں بھی قرآن کے خلاصے یاد ہیں. تو یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہے نا جو ہم یہاں نہیں کر سکے. ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا افضل ضیاء صاحب لالا موسیٰ سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، اور بڑے نیک آدمی تھے اور بڑے جماعت کا درد رکھنے والے تھے. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں پنجپیر گیا. اس وقت پنجپیر جانے کا راستہ جو تھا وہ جہانگیرے اترنا پڑتا تھا. جہانگیرے اتر کے ثوابی والی بس پہ بیٹھ کے پنجپیر جاتے تھے. اب تو موٹر وے بن گئی ہے تو آسان ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں میں ڈاٹسن پہ بیٹھ گیا تو ڈرائیور مجھ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا پنجپیر جا رہا ہوں. شیخ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں. تو مجھے ڈرائیور کہتا ہے آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی؟ تو ان کی شکل و صورت، ٹوپی، رومال علماء والا تھا. میں حیران، بے ڈرائیور کی لگ گئے. انہوں نے تو پنجاب کے ڈرائیور دیکھے تھے نا جو ہمارے ہاں ڈرائیور ہیں، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ شاید نہ آئے، کلمہ شاید صحیح نہ آئے، نماز کے الفاظ شاید صحیح نہ آئے، الا ماشاء اللہ ان میں اچھے بھی ہوں گے. تو مجھے نا بڑا عجیب سا لگا. میں کہا تو پڑھی؟ اس نے کہا میں نے 2 مرتبہ پڑھی. تو میں نے کہا یہ یوں ہی مار رہا ہے. تو میں نے کہا سورۃ کاف کا خلاصہ سنا. تو وہ شروع نہیں ہو گئے. اس میں اللہ نے مشرکین کے 4 شبہات کے جواب دیے کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں. تو ڈرائیوروں تک کو قرآن کی سمجھ دے دینا یہ بڑا کمال ہے. اور یہ مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی انفرادی خصوصیت ہے. اب جو آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی کثرت ہے، مدارس ہیں، علماء ہیں، لوگ ہیں، اس وقت حضرت پنجپیری کے والدین بھی خلاف تھے. والدین بھی اس عقیدے پہ نہیں تھے اور والد صاحب ناراض ہو گئے. تو یہ بڑی مشکلات ہوتی نا بندے کے لیے، والد بھی ساتھ نہ ہو. تو انہوں نے پھر کام کرنا شروع کیا. وہ بس میں سوار ہو جاتے تھے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بس میں یہ سرما بیچنے والے آ جاتے ہیں، پھکیاں بیچنے والے آ جاتے ہیں. تو وہ ڈرائیور والے کی طرف جا کے سواریوں کی طرف منہ کر کے قرآن سنانا شروع کر. پھر لوگ انہیں مارتے تھے، پھر انہیں دھکے دے کے بس سے اتار دیتے تھے، پھر وہ دوسری بس پہ چڑھ کے پھر وہی کلمہ شروع کر دیتے. تو اس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا میں کام کیا. اس کے لیے بڑے مصائب اور بڑے دکھ انہوں نے اٹھائے. کتابیں بھی تصنیف کی، خاصی کتابیں ہیں ان کی، عربی میں بھی ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے وہ کتابیں بھی تحریر کی. مشرکین سے مناظرے بھی کی. یعنی ہر میدان میں وہ مرد میدان تھے. ہماری دلی دعا ہے اللہ ہمارے تمام اکابرین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے تمام اکابرین کے درجات بلند فرمائے.